کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جب کوئی آپ کو اپنی محبت میں قید کر لے تو اس کے بعد کیا ہو اگر یہ محبت کوئی انسان نہیں بلکہ ایک ایسی شیطانی ہستی ہو جسے دیکھ کر آپ کی روح بھی کانپ اٹھے؟ دوستو، آج کی کہانی ایک ایسی ہی معصوم لڑکی کی ہے جس کی زندگی صرف خوابوں اور ایک روشن مستقبل کی جستجو میں بسر ہو رہی تھی، لیکن پھر اس کی دنیا میں ایک ایسا بلہ داخل ہوا جو نہ انسان تھا، نہ جانور اور نہ ہی محض ایک سایہ۔ وہ ایک ایسی ہستی تھی جس کی محبت محض ایک قید تھی اور جس کی ہوس صرف تباہی کی خواہش رکھتی تھی۔ یہ ایک سچی کہانی ہے جو اس راز سے پردہ اٹھائے گی جسے جان کر آپ کی راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی۔ اس ویڈیو میں آپ کو اس لڑکی کا انجام دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ کیسے اس نے ایک ایسی دنیا میں قدم رکھ دیا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ کہانی ہے ایک دور افتادہ قدیم گاؤں کی جہاں شام ڈھلتے ہی چراغوں کی روشنی اور آذانیں گونجنے لگتیں۔ اس گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام تھا زینت۔ زینت کی خوبصورتی اس کی معصومیت اور سادگی میں تھی۔ وہ دن بھر اپنے والدین کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتی اور شام کو گاؤں کی پرانی مسجد کے قریب جہاں ایک قدیم نیم کا درخت تھا قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ وہ درخت اتنا پرانا تھا کہ گاؤں والے کہتے تھے کہ اس کی جڑیں زمین میں نہیں بلکہ کسی اور دنیا میں پیوست ہیں۔ زینت ان باتوں پر دھیان نہیں دیتی تھی، وہ تو صرف اپنے سکون کی تلاش میں تھی۔ مگر گاؤں کے بڑے بوڑھے، خاص طور پر عورتیں، اکثر سرگوشیوں میں کہتی کہ زینت کے پیچھے ایک سایہ لگا رہتا ہے جو رات کو اس کے گھر کے اوپر ایک عجیب سی پرچھائی کی شکل میں منڈلاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زینت کی کمائی کم ہونے کے باوجود اس کے گھر کی خوشحالی بڑھ رہی تھی۔ رات کو گھر میں کبھی مہنگے پھل ملتے تو کبھی نایاب چیزیں دکھائی دیتی۔ زینت اور اس کے والدین اسے اللہ کا کرم سمجھ کر شکر ادا کرتے تھے، لیکن یہ سب ایک خوفناک حقیقت کی طرف اشارہ تھا۔ یہ حقیقت ایک رات اس وقت سامنے آئی جب پورا گاؤں گہرے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ زینت اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی ایک پرانی کتاب پڑھ رہی تھی کہ اچانک اسے سرد ہوا کا جھونکا محسوس ہوا۔ جب اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا بلہ اس کی کھڑکی کے باہر بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھیں اور اس کا جسم دھوئیں کی طرح ہلکا اور پرچھائی جیسا تھا۔ زینت خوف کے مارے کانپنے لگی مگر اپنی ہمت جمع کر کے آنکھیں بند کر لیں۔ جب دوبارہ کھولیں تو وہ بلہ اب بھی وہیں تھا۔ پھر اس بلہ کی آواز آئی جس میں ایک سحر انگیز کشش تھی، ڈرو مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تمہیں چاہتا ہوں۔ اس آواز کی پراسرار طاقت نے زینت کو مفلوج کر دیا اور اسی دن سے زینت کی زندگی ایک خوفناک خواب میں بدل گئی۔ ہر رات وہ بلہ اس کے کمرے میں آتا، کبھی کھڑکی پر، کبھی صحن میں اور کبھی اس کے سرہانے بیٹھ کر اسے گھنٹوں تک دیکھتا رہتا۔ وہ بلہ کہتا، تم صرف میری ہو، کوئی انسان تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ یہ بلہ دن میں نظر نہیں آتا تھا لیکن اس کی موجودگی محسوس ہوتی تھی۔ جب زینت کھیتوں میں کام کرتی تو لگتا جیسے کوئی دور سے اسے دیکھ رہا ہے، اور جب وہ قرآن پڑھنے جاتی تو اسی درخت کے سائے میں اسے ایک اجنبی پرچھائی لرزتی دکھائی دیتی۔ زینت نے اپنے والدین کو بتایا لیکن انہوں نے اسے وہم سمجھا اور گاؤں کے مولوی کو بلایا۔ مولوی نے تعویذ دیے اور دم کیا لیکن بلہ کی طاقت ان سب سے کہیں زیادہ تھی۔ تعویذ بے اثر ثابت ہوئے۔ اب وہ بلہ مزید طاقتور ہو چکا تھا اور راتوں کو زینت کو اپنے ساتھ اندھیرے ویران جنگلوں میں لے جاتا جہاں وہ اسے خوفناک آوازیں سناتا اور قسمیں کھاتا کہ وہ اس کے سوا کسی اور کی محبت قبول نہیں کرے گا۔ وقت گزرتا گیا اور زینت کی صحت بگڑنے لگی۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور اس کا پیٹ غیر فطری طور پر بڑھنے لگا۔ والدین خوف زدہ ہو گئے۔ جب انہوں نے پوچھا تو زینت سسکیاں بھرتے ہوئے بولی، ابا، اماں، مجھے نہیں معلوم یہ کیسے ہوا لیکن وہ بلہ وہ رات کو میرے پاس آتا ہے۔ یہ سن کر گاؤں میں ہیجان بچ گیا۔ لوگ کہنے لگے کہ زینت کسی انسان کے بچے کی نہیں بلکہ ایک شیطانی بلہ کے خون سے حاملہ ہے۔ گاؤں والے اس کے گھر سے دوری اختیار کرنے لگے اور رات کو اس کے گھر سے بلیوں کی چیخیں، بچوں کے رونے اور بھاری سانسوں کی گونج سنائی دینے لگی۔ ایک رات گاؤں کے ایک بزرگ نے بتایا کہ یہ بلہ کوئی عام جانور نہیں بلکہ ایک نوری جن ہے جو صدیوں سے اس درخت میں قید تھا۔ زینت کی معصومیت اور اس کی تلاوت نے وہ دروازہ کھول دیا جس سے جن آزاد ہو گیا اور اب اسی روشنی کی طاقت حاصل کرنے کے لیے زینت کو اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا۔
महीने गुजर गए और आखिरकार एक खौफनाक रात को ज़ैनब को शदीद दर्द उठा। पूरा गांव उसके घर के बाहर जमा हो गया। अंदर से चीखें और धाड़ें गूंजने लगी। अचानक चिराग बुझ गए, आसमान पर गहरे बादल छा गए और बिजली की तेज चमक और गरज के साथ दरवाजा खुला। अंदर ज़ैनब की बेजान लाश फर्श पर पड़ी थी और एक खौफनाक साया अंधेरे में गायब हो रहा था। कहते हैं ज़ैनब ने एक बच्चे को जन्म दिया जो इंसान नहीं था। उसकी आंखें आग की तरह सुर्ख, दांत दरिंदे जैसे और जिल्द सियाह अंधेरे जैसी थी। गांव वालों ने खौफ के मारे उसे देखते ही मिट्टी के हवाले कर दिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि सबक भी है। कभी कभी हम इन चीजों को वहम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हकीकत में वो हमारे सामने होती हैं। ज़ैनब के वालिदैन ने भी ऐसा ही किया और बिल्ला दिन ब दिन ताकतवर होता गया। आज भी गांव वाले कहते हैं कि रात को पुरानी मस्जिद और नीम के दरख्त के पास ना जाना। वहां एक औरत के सिसकने और एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। शायद वो ज़ैनब की रूह है जो अपने अंजाम पर रो रही है, या शायद वो बिल्ला जो अब भी अपनी मोहब्बत की तलाश में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी ही सनसनीखेज और खौफनाक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली कहानी में। खुदा हाफिज।